حاجیوں سے پہلے میں تمہیں ایسے دن عطا کروں گا جن دنوں میں محنت کرنا تمہارا کام ہے، حاجیوں کی طرح تمہیں ثواب عطا کرنا میرا کام۔ تو یہ وہ دن ہے جن دنوں میں الحمدللہ ہم داخل ہو سکے۔ ان کو کہتے ہیں ایام عشرہ، ایام، یہ حدیث میں لفظ ہے من هذا ایام العشر، یہ ایام عشر ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کو عشرہ ذی الحجہ کہتے ہیں، ہوتے تو یہ 9 ہے لیکن کہتے اسے عشرہ ہے، عشرہ، اس لیے کہ عربی میں 9 کو بھی عشرہ کہتے ہیں، ایک اگر کم بھی ہو تب بھی عشرہ ہی ہوتا ہے۔ یہ عشرہ ذی الحجہ ہے جس کے بارے میں میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ زور سے بولے صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من ایام، دنوں میں کوئی ایسا دن نہیں ہے، ما من ایام، کوئی ایسا دن نہیں ہے، العمل الصالح فیہن، جن دنوں کے اندر نیک اعمال اور نیکی کے ارادے سے کیا جانے والا عمل احب الی اللہ، وہ اللہ کو زیادہ پسند ہو۔ دنوں میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن کے اندر نیک عمل اللہ کو پسند ہو۔ یا اللہ کون سا دن زیادہ پسندیدہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من هذه الايام العشر، یہ جو 9 دن ہے، ان 9 دنوں کو میرے اللہ نے اتنی فضیلت عطا فرمائی ہے کہ اور دنوں میں کوئی اور ایسا دن نہیں ہے جس دن کی عظمت ان دنوں سے زیادہ ہو۔ اچھا، یہ بات ہمیں طے کرنے کی ضرورت نہیں کہ کیا رمضان سے بھی زیادہ فضیلت والے ایام ہیں، نہیں، رمضان المبارک کو مستثنا کریں گے اس لیے کہ اس کے لیے دیگر دلائل موجود ہیں کہ خالق کائنات نے تمام سال میں 12 مہینوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت اور افضل والا مہینہ کون سا بنا ہے؟ رمضان کا۔ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد باقی 11 مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے ایام وہی ایام ہیں جن کے اندر آج ہم داخل ہو چکے ہیں۔ اور میرے پاک نبی نے فرمایا کہ جو بندہ ان دنوں میں سے کسی ایک دن میں روزہ رکھے گا، ایک دن میں، اللہ اسے ایک روزے کا ثواب اسے 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنا ثواب ہے؟ اور خاص طور پہ ان 9 میں سے جو 9واں دن ہے، ہمارے پیارے نبی نے فرمایا جس بندے نے 9 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھا تو مجھے امید ہے کہ میرا پروردگار اس بندے کے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف فرما دیں گے، اس ایک دن کا روزہ۔